میرا بدلہ پورے کے بغیر تمہاری روح بھی یہاں سے نہیں جا سکتی۔ فائق خانزادہ کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی لرز گئیں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دہک رہی تھی، جیسے برسوں سے سلگتی آگ کا شعلہ بن کر بھڑک اٹھی ہو۔ ریما دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ مجھ پر رحم کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ فائق ہنسا، وہ ہنسی سرد اور بے رحم تھی۔ قصور تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا ہے۔ ریما کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جو ذلت تمہارے باپ نے میری بہن کو دی تھی، آج تمہارے ذریعے اس کا حساب ہوگا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ریما کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ فائق صرف ڈرانے نہیں آیا۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے جانے دو، وہ گر گرا کے بولی۔ فائق قریب آیا۔ میری بہن نے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ یہ جملہ اس کے دل کے اندر سے نکلا تھا۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ 3 سال پہلے حوریہ خانزادہ معصوم، نرم دل، خواب دیکھنے والی مڈل کلاس لڑکی تھی۔ شایان ملک کے نام اور بزنس رئیس انور کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شایان حوریہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ رئیس انور حوریہ کو بہو نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن بیٹے کے آگے مجبور ہو گئے۔ شایان اور حوریہ کا نکاح ہوا، وعدے ہوئے قسمیں کھائیں گئیں۔ دونوں اس نکاح سے بہت خوش تھے، لیکن رئیس انور خوش نہیں تھا۔ اس نے حوریہ کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تاکہ حوریہ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، لیکن حوریہ بچ گئی۔ پھر اچانک سب بدل گیا، کیونکہ اس ایکسیڈنٹ میں شایان زندگی سے بازی ہار گیا، لیکن تب تک حوریہ شایان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ رئیس انور نے رشتہ توڑ دیا، صرف توڑا نہیں، حوریہ کے کردار پر الزام لگا دیا اور صاف کہا، نہ جانے کس کے ساتھ مکالمہ کر کے میرے بیٹے کا نام لے رہی ہے۔ لوگوں کی زبانیں زہر بن گئی، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اسی لیے رشتہ ٹوٹا ہے۔ کچھ تو دیکھا ہوگا سسرال والوں نے، کبھی ایسی بات کر رہے ہیں، یقیناً لڑکی معیب ہے۔ جتنے لوگ اتنی باتیں تھیں، حوریہ ٹوٹ گئی۔ ایک رات اس نے زہر کھا لیا۔ وہ اپنے کردار پر مزید الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زندہ تو بچ گئی، لیکن ٹانگوں سے چل نہیں پاتی تھی۔ اس حادثے نے اس کا بچہ بھی چھین لیا، وہ اندر سے مر گئی، اب صرف اس کی سانسیں چلتی تھی۔ فائق نے بہن کی یہ حالت دیکھی تو ریما کے ذریعے رئیس انور سے بدلہ لینا چاہا۔ اسی دن فائق کے دل میں بدلے کی آگ جل اٹھی۔ آج تمہارے ذریعے وہی درد تمہارے باپ کو واپس لوٹا دوں گا جو میری بہن نے سہا تھا۔ میری بہن ہنستی مسکراتی بہن کو پائز بنا کر چھوڑ دیا تمہارے باپ نے، اب وہ صرف ایک زندہ لاش ہے۔ فائق کی آواز گمبھیر تھی۔ ریما کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ نکلے۔ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں خود کو چھونے نہیں دوں گی، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی پہ پڑی۔ وہ تیسری منزل کے روم میں کھڑی تھی، نیچے سڑک تھی۔ ایک لمحے میں فیصلہ ہوا اور ریما کھڑکی کی طرف دوڑی۔ ریما رکو، فائق نے ہاتھ بڑھائے مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا چکی تھی۔ نیچے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ فائق کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے ایسا انجام نہیں چاہا تھا، وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اسے توڑنا چاہتا تھا، رئیس انور سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ایمبولینس کی آواز فضا میں گونجی۔ ریما بے ہوش تھی مگر سانس چل رہی تھی۔ فائق کوریڈور میں بیٹھا تھا، ہاتھوں پر خون لگا ہوا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ مریض کی جان بچ گئی ہے مگر وہ شاید صدمے میں ہے، اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ فائق نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ زندہ ہے، یہ سن کر اس کے دل میں عجیب سا احساس بھرا، سکون یا پچھتاوا، یہ بات وہ سمجھ نہیں سکا۔ ریما کو ہوش اگلے دن آیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے سب یاد آ گیا۔ فائق کی نفرت، اپنی کھڑکی سے کودنا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ نرس نے نرمی سے کہا، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہوں؟ وہ آہستگی سے بولا اور سوچنے لگی، کیا واقعی میں یہاں محفوظ ہوں؟ فائق سے وہ گھبرائی ہوئی سوچنے لگی۔ فائق اسپتال میں ریما کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی کی پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اندر آیا، ریما نے اسے دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لیں۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ فائق کی آواز مدھم تھی، اس کی آواز میں شرمندگی تھی۔ ریما خاموش رہی۔ میں نے تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہا تھا مگر آپ نے پہنچایا ہے۔ ریما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سادہ سا جملہ فائق کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ پہلی بار جواب سے خالی تھا۔ اسی لمحے ایک نرس نے آ کر اطلاع دی کہ باہر کچھ مشکوک لوگ اسپتال کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ فائق چونک گیا۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا رئیس انور کے آدمی ہوں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو خانزادہ خاندان کے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فائق
کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ریما کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا۔ وہ میرے بابا کے لوگ ہیں نا؟ اس کی آواز دھیمی مگر یقین سے بھری ہوئی تھی۔ فائق نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں؟ ریما کے چہرے پر کرب پھیل گیا۔ بابا کبھی مجھے بھی سچ بولنے نہیں دیں گے۔ فائق چونکا۔ کون سا سچ؟ ریما نے ایسا سے آنکھیں بند کی جیسے برسوں کا بوجھ زبان پر لانے جا رہی ہو۔ شایان بھائی کا ایکسیڈنٹ وہ حادثہ نہیں تھا۔ فائق کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ ریما کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے سنا تھا بابا فون پر کسی سے کہہ رہے تھے کہ کام صاف ہونا چاہیے۔ وہ حوریہ بھابی کو ختم کروانا چاہتے تھے مگر گاڑی میں شایان بھائی بھی تھے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فائق کی مٹھیاں بھیج گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے تب کچھ نہیں کہا۔ میں ڈر گئی تھی مگر جب حوریہ بھابی پر الزام لگایا میں جانتی تھی وہ بے قصور ہے۔ فائق کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ میری بہن ساری زندگی خود کو قصوروار سمجھتی رہی۔ ریما نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ بدلہ لینے سے وہ واپس نہیں آئیں گی مگر سچ سامنے آ جائے گا تو شاید ان کا سر دنیا کے سامنے اٹھ جائے۔ یہ لفظ فائق کے دل میں اتر گئے۔ وہ پہلی بار نفرت سے زیادہ انصاف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ چلیں میڈم، آپ کو گھر لے جانا ہے۔ فائق ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کہ نہیں جائے گی، اس کا علاج ضروری ہے۔ ایسے علاج کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ ہمارے مالک کا حکم ہے، ہم ہر حال میں انہیں لے کر جائیں گے۔ ریما کمتی آواز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی اور اب میں سچ سب کو بتاؤں گی۔ انہوں نے فائق پر گولی چلائی جو اس کے بازو پر لگی۔ فائق اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ تبھی پولیس کا سائرن سنائی دیا۔ پولیس کے آنے تک حملہ ور فرار ہو چکے تھے۔ ریما خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مار پیٹ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فائق زخمی تھا۔ ان کی نظریں ملیں۔ ریما کا دل کچھ بدل چکا تھا۔ نفرت کی دیوار میں پہلی بار درار پڑ چکی تھی۔ ریما نے دھیرے سے پوچھا۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ فائق نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ فائق نے ایسا سے جواب دیا کیونکہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہونے والا ظلم دہرانا نہیں چاہتا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ پھر اپنے باپ کے پاس چلی جانا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اسپتال کے کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ فضا میں دوا کی مہک اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ فائق کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا مشورہ دیا تھا مگر وہ گھر جانے کو تیار نہیں تھا۔ ریما بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا۔ فائق نے نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی تھی۔ اگر میں نہ ہوتا تو آج تم وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ ریما نے سیدھا سوال کیا۔ آپ کو میری فکر کیوں ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی۔ کیونکہ میں اپنی غلطی دہرانا نہیں چاہتا۔ کون سی غلطی؟ فائق کی آنکھوں میں پرانے درد ابھر آیا۔ اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دینے کی غلطی۔ اس نے مجھے بہت یقین دلایا کہ وہ بے گناہ ہے لیکن میں نہیں مانا۔ وہ دکھ سے بولا اور ریما خاموشی جس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ دوسری طرف رئیس انور اپنے اسٹڈی روم میں غصے سے چکر لگا رہا تھا۔ وہ لڑکا ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ایک آدمی نے سر جھکا کر جواب دیا۔ سر وہ بچ گیا۔ رئیس انور کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اگر وہ عدالت تک پہنچ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف انا کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اس کی عزت، اس کی طاقت، اس کی ساکھ کا سوال تھا۔ چند دن بعد ریما کو گھر لے جایا گیا۔ بنگلے کا ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ گارڈز کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ رئیس انور نے اسے گلے لگایا مگر اس کی آنکھوں میں باپ کی شفقت کم اور کنٹرول زیادہ تھا۔ اس لڑکے سے دور رہو، وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ ریما خاموش رہی۔ اس نے تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ریما چونکی۔ نہیں، اس نے مجھے بچایا تھا۔ رئیس انور کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے ریما سچ جان چکی ہے۔ چند دن بعد پولیس کے سامنے ریما نے بیان دیا۔ کار ریکارڈرز نکالے۔ پرانے ڈرائیور نے بھی اعتراف کیا کہ رئیس انور نے حادثہ کروایا تھا۔ سچ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا۔ میڈیا پہ خبر پھیل گئی۔ رئیس انور کی عزت جو دوسروں کو نیچا دکھا کر بن گئی تھی، زمین بوس ہو گئی۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ کچھ ہفتے بعد فائق ویل چیئر پر بیٹھی ہی حوریہ کے پاس آیا۔ باجی، اس کی آواز بھیگ گئی۔ آپ بے قصور تھیں، سب کو پتہ چل گیا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ؟ ہاں، اور جس نے آپ کو بدنام کیا وہ آج خود مجرم ہے۔ حوریہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں۔ اسی شام اسپتال کے باغ میں ریما خاموش بیٹھی تھی۔ فائق اس کے پاس آیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ پھر فائق بولا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، شاید تم کبھی مجھے معاف نہ کر سکو۔ ریما نے آہستہ سے کہا۔ زخم دونوں کو لگے تھے، فرق بس اتنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو قصوروار سمجھ بیٹھے۔ فائق نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ اگر میں کہوں بدلہ ختم تو؟ ریما نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بدلہ نہیں، اب صرف انصاف ہوگا۔
فائق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ نفرت کی آگ سب کچھ جلا دیتی ہے مگر سچ کی روشنی راستہ دکھا دیتی ہے۔ چند ماہ بعد حوریہ نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے سنبھالنا شروع کر دیا۔ ویل چیئر کے ساتھ بھی وہ مضبوط تھی۔ اس نے خواتین کے لیے ایک فاؤنڈیشن قائم کی تاکہ کوئی اور لڑکی الزام اور ظلم کے بوجھ تلے نہ دبے۔ ریما اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ فائق اب پہلے والا سخت انسان نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت کی جگہ سکون تھا۔ ایک شام غروبی آفتاب کے وقت تینوں ساتھ بیٹھے تھے۔ حوریہ نے مسکرا کر کہا، دیکھا فائق، وعدہ لینے سے نہیں سچ بولنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ فائق نے سر جھکا کر کہا، آپ نے ٹھیک کہا تھا باجی۔ ریما نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی گرنے کے بعد ہی انسان سنبھلنا سیکھتا ہے۔ سورج ڈوب رہا تھا مگر اس کے ساتھ ان کی زندگی کا اندھیرا بھی ختم ہو رہا تھا۔ کچھ مہینے بعد ریما نے اپنے باپ کو گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ سادہ زندگی گزار رہی تھی، اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ ایک شام وہ چھت پر کھڑی سورج غروب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فائق آہستہ سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا کہ ڈرتی ہو اب بھی مجھ سے؟ ریما ہلکا سا مسکرائی، پہلے ڈرتی تھی اب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کی آنکھوں میں نفرت نہیں ہے۔ فائق نے گہری سانس لی، میں نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا تھا مگر تم نے مجھے بدل دیا۔ ریما نے آسمان کی طرف دیکھا، نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے فائق، مگر سچ آنکھیں کھول دیتا ہے۔ فائق نے پہلی بار صاف لفظوں میں کہا، اگر میں کہوں کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا؟ ریما کا دل تیزی سے دھڑکا، یہ بدلہ تو نہیں؟ فائق مسکرا دیا، نہیں، یہ شاید محبت ہے۔ ریما نے نظریں جھکا لی، محبت زبردستی نہیں ہوتی فائق، میں زبردستی نہیں کر رہا، بس موقع مانگ رہا ہوں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ریما نے آہستہ سے کہا، موقع مل سکتا ہے مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ یہ رشتہ بدلے کی بنیاد پر نہیں، اعتماد کی بنیاد پر ہوگا۔ فائق نے ہاتھ آگے بڑھایا، قبول ہے۔ ریما نے چند لمحے بعد اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس سے وہ کبھی ڈرتی تھی اور آج وہی ہاتھ اسے تحفظ دے رہا تھا۔ حوریہ نے سادگی سے دونوں کا نکاح کرا دیا تھا۔ دونوں کی نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ ریما نے تعلیم مکمل کر لی تھی۔ ایک شام دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا میں کھنکی تھی۔ ریما نے آہستہ سے کہا، اگر ہم اس راستے پر نہ آتے تو؟ فائق نے جواب دیا، تو شاید ہم دونوں اپنی اپنی نفرتوں میں جلتے رہتے۔ ریما نے مسکرا کر کہا، اور آج؟ فائق نے اس کا ہاتھ تھام لیا، آج ہم سکون میں ہیں، ایک دوسرے کو پا کر خوش ہیں۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ فائق نے ریما کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ سوچ کے بتاؤں گی، ریما ہنستے ہوئے بولی تو فائق بولا، جب تک بتاؤ گی نہیں تب تک تمہیں میری باہوں میں قید رہنا ہوگا۔ میں نہیں بتا رہی، ریما نے لب دباتے ہوئے مسکرا رو کر کہا۔ وہ جان بوجھ کے فائق کو ستا رہی تھی۔ اسی وقت حوریہ نے ریما کو آواز دی۔ ریما جانے لگی۔ فائق نے کہا، جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ ریما نے فائق کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کان میں بولی، آئی لو یو۔ چند ماہ بعد گھر میں خوشخبری آئی، ریما ماں بننے والی تھی۔ فائق کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ تھی۔ سچ؟ ریما نے شرماتے ہوئے سر ہلا دیا۔ فائق نے پہلی بار بے اختیار سے گلے لگایا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہمارا بچہ کبھی نفرت نہیں دیکھے گا۔ ریما کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ سچ دیکھے گا۔ گھر واپس آ کر ریما بہت دیر تک خاموش رہی۔ فائق نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مل آئی؟ ریما نے سر ہلا دیا، وہ ٹوٹ گئے ہیں فائق، بالکل ٹوٹ گئے ہیں۔ فائق نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے دوبارہ بننے کے لیے۔ ریما نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، میں چاہتی ہوں وہ بدل جائے۔ فائق نے مسکرا کر کہا، اگر بیٹی سچ کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے تو باپ بھی سچ قبول کر سکتا ہے۔ 9 بعد گھر میں ننھی سی بیٹی کی آواز گونجی۔ حوریہ نے بچے کو گود میں لیا۔ اس کا نام؟ فائق نے ریما کی طرف دیکھا۔ ریما نے آہستہ سے کہا، امن، کیونکہ یہ بچی بدلے کی آگ سے نہیں امن سے پیدا ہوئی تھی۔ ریس انور اپنی نواسی کو گود میں لیے رو رہے تھے، مجھے دوسرا موقع مل گیا ہے۔ ریما نے مسکرا کر کہا، ہر انسان کو ملتا ہے اگر وہ